کیا آج کا میڈیا ہمارے معاشرے کے مسائل کی صحیح عکاسی کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میڈیا جو پچھلے تقریباً 2.5-3 سال سے ایک بحران کا شکار ہے، وہ بہت ہی ملٹی ڈائمینشنل ہے اور اس میں ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے، ایک جس کو ہم کہہ لیں کہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور وہ اس ٹرانسفارمیشن کا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک سے اس کی عکاسی کرتا ہے یا نہیں، تو اس ٹرانسفارمیشن کو آپ ذرا نظر میں رکھیں کہ اس کا ویسے میڈیا اٹ سیلف اپنے اس کا اسینس ہے اس میں ہوتا ہی اربن ہے، شہری ہوتا ہے، لیکن پچھلے اس پورے بحران میں یہ صورتحال بنی کہ جو رورل ایریاز تھے، جو ہمارے چھوٹے شہر تھے، وہ جو ہیں زیادہ نظر انداز ہوئے۔ ہماری مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے چھوٹے شہروں سے یہاں تک کہ ہمارے سندھ کا جو دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد، وہاں پر بھی اپنے جو تقریباً 10 کے قریب بیورو جو ہیں وہ بند کر دیے۔ تو یہ صورتحال پھر ظاہر ہے کہ نیچے اضلاع تک بھی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میڈیا، ہمارا مین اسٹریم میڈیا خاص طور پر، وہ جب ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جا رہی ہے یا وہ ان کی لیس پریارٹی میں چلے گئے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میڈیا جو ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے۔ ایک دوسرا بہت بڑا دلچسپ آسپیکٹ ہے کہ یا تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ نیشنل نیریٹو اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں ہمارے بہت بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے لوگ، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم حیدرآباد کی، سکھر کی، ٹنڈو باگو کی یا میڑ کی یا تھر کی یا رتو دیرو کی، وہاں کی ہم چیزوں کو نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے تکالیف کو میڈیا پر بیان کریں گے، نہ آپ کی بات جو ہے وہاں تک آپ پہنچائیں گے، تو آپ کس طرح کا ایک میڈیا کا پورا ایک سسٹم چلا رہے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ کہنے سے کہ ایک ہمیں جو ہے وہ نیشنل نیریٹو بنانا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی آپ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے، اس پالیسی کے نتیجے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پوری کی پوری یہ ہو رہی ہے کہ اور لوگ مارجنلائز ہو رہے ہیں، اور علاقے جو ہیں زیادہ اور پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ان کو جو ہے وہ نیشنل سو کالڈ نیشنل انٹیگریشن اس کی طرف جو آپ اس کی طرف جوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ کہ یہ پورا کرائسس جو جنریٹ ہوا اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں۔ میڈیا میں جو پاکستان پہلا بڑا کرائسس تب ہوا تھا جب بنگلہ دیش بنا اور یہاں پر کرنافلی کا جو کاغذ آنا بند ہوا۔ اگر میرے ایج گروپ کے لوگ جو بھی ہوں گے یا باقیوں نے کہیں دیکھا ہوگا تو بڑے نیلے پیلے کس کاغذوں پر اخبار چھپتے تھے۔ تو بھٹو صاحب جب آئے تو انہوں نے آئی تھنک اٹ واز 72، تو انہوں نے جو ہے وہ پولینڈ سے جو ہے کاغذ امپورٹ کیا اور اخبارات کو ایک کرائسس سے نکالا۔ تو میڈیا جو ہے بیسیکلی بہت ایک ہمارے معاشرے کا اہم پارٹ ہوتا ہے، انٹیلیکچولی بھی اور اس میں ایک نالج اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی۔ تو ایک بالکل اسی طرح کی ایک انڈسٹری ہے جس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹائل کی یا فوڈ کی جیسے انڈسٹری ہے، یہ ہمارے یہ جو دماغ کو جو فوڈ چاہیے اس کی انڈسٹری ہے، اس کو بھی اسی طرح سے اسٹیٹ کو جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اب ہوا کیا ہے کہ خاص طور پر یہ 2017-18 میں مختلف چیزیں ہوئی، ڈان لیکس کا آپ کو قصہ یاد ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب آتے ہیں تو انہوں نے آ کر کے لٹھ ماری اور انہوں نے بنیاد بنایا اس چیز کو کہ بھئی یہ جو پولیٹیکل لوگوں کے جو تصویروں اور ناموں کے ساتھ اشتہار چھپتے ہیں یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ 2018 سے لے کر کے اب 2020 تک آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور بہت سارے پراونسز میں بھی، سندھ گورنمنٹ میں تھوڑا سا اس نے ہلکا ہاتھ رکھا، باقی سب نے جو ہے خاصی گڑبڑ کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے تقریباً کوئی 7 ارب روپے سے زیادہ پیسے میڈیا کے پھنس گئے، اشتہارات آنا بند ہو گئے، ایک پوری یہ بات چلی۔
اصل قصہ یہ کہ یہ پورا ہمارے پاس جو ماڈل ہے یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی میڈیا کا ماڈل کوئی اس طرح کا, جس طرح کا ماڈل کوئی چین میں ہو, کوئی سعودیہ میں ہو, ملیشیا میں ہو, یا کسی اور جگہ پر ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرف یہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ چاہ رہی ہے. اور اسی کے نتیجے میں مالکان تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کو تو پیسہ چاہیے نا, تو اشتہارات آپ کچھ بھی لوگوں کو رپورٹ نہ کریں, باقی اشتہارات وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے آتے جاتے رہیں گے. تو یہاں پر بہت ساری چیزیں, جیسے احمد شاہ صاحب نے کہا کہ چیزیں بہت ساری کمپرومائز ہو جاتی ہیں, اور یہ کمپرومائز وہاں سے ہونا شروع ہوتی ہے. مالکان کا اور میڈیا میں جو کام کرنے والے ہمارے جیسے جو مزدور ہیں, ان کے مسائل جو ایک ساتھ بھی ہیں الگ الگ بھی ہیں. ایک ساتھ اس حد تک ہیں کہ ہمیں جو ایکسپریشن کی فریڈم چاہیے, ہمیں جو ہے پروفیشنل فریڈم چاہیے, یہ ہے. اور ان کا جو مسئلہ ہے کہ حکومت ان کو پیسے دے کر یہ کہتی ہے نہیں تمہارا ہم کام چلا دیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ہم جو انہیرٹ کر رہے ہیں بیسیکلی ہم برٹش پیریڈ کا جو انگریزوں نے جو ہے یہاں میڈیا دیا نا, انگریزوں نے یہاں پر جو ہے ڈیموکریسی یا پارلیمنٹ جو بھی ہے وہ وہاں پر انہوں نے انٹروڈیوس کی. تو کل کو آ کر کے جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ صدارتی نظام نافذ کریں گے, تو بھئی ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پارلیمنٹری سسٹم ہے.